دیکھو مکے والا میرا یار اور دیوانہ تشریف لے کے آ گیا میرا مکے والا عاشق تشریف لے کے آ گئے سرکار دی بارگاہ دے اندر سرکار نے ہاتھ ملائے فرمایا میرے دیوانے میرے عاشق آجا کہ میرے سینے نہ لگ جا میرے احباب میرے اور تیرے واسطے ایک جملہ فکریہ ہے اور سمجھن کی کوشش کرنا اور جڑا ساتھ کو چھڑ کے رسول واسطے کاروبار چھڑ کے چلا جائے تے پھر انہوں اگے جان دی لوڑ نہیں رسول بازو پھیلا کے فرماتے ہیں آجا 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 سرکار بازو پھیلا کے استاد نے بلانے نے دوڑ کے سرکار کی بارگاہ جایا سرکار کو آکے جناب سینے لگا سرکار نے کوٹ کے جب بیماری ہوئی ہے روئی جا رہا ہے آنسو بہائی جا رہے دیوانہ عاشق روئی جا رہا ہے رو رو کے کی کہہ رہے ہیں ناڑے سرکار دیا بازو آنے اندر بازو ڈالے ہوئے نے ناڑے روئی جا رہا ہے رو رو کے کی کہہ رہے ہیں کھلے بوئے تیرے دوارے آگئے کھلے بوئے بیٹھ کے تیرے دوارے آگئے نڑے سرکار نے سینے لایا ہوئے نڑے روئی جا رہا ہے رو رو کے کی کہہ رہے سوان دلان دیا دردان دے مارے آگئے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سرکار دی بارگاہ جا گیا ہن چاہے تنہائی ہوئے یا صحابہ دا مجمع ہوئے ہر وقت سرکار دینا بازار سے سرکار دینا غزوات سے سرکار دینا چل دیا غزوہ تبوک دا وقت آ گیا تے سرکار دی بارگاہ جا گئے اور جا کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ تسی دعا فرماؤ میں غزوہ جامع کہ یا رسول اللہ میری تلوار کافران دے خلاف اٹھے میری تلوار دے نال کافر جہنم سے جان اللہ تبارک و تعالی اسلام نے فتح عطا فرما دے اور یا رسول اللہ میں توڑے دین پہ شہید ہو جائے اچھا سرکار نے کیا ہوئی شہیدوں نے دعا فرما نہیں حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے نے سرکار فرما لگے جاؤ کہ جا کے ایک سے درخت دی چھل لا کے لے وہ گئے تو کسی ایک درخت دی چھل اتاری تلاری سرکار سے بارے سرکار نے بازو دنال بنی تے بازو نال بن کے نہ تے سرکار پیار نال کی فرما دے نالے بار بار سرکار سے کھاپی دین تے نالے سرکار فرماؤ میرے غلام تو غزوہ تبوک چ جاویں تیری تلوار کافروں دے خلاف اٹھے تیری تلوار نال کافر جہنم رسید ہون اللہ تبارک و تعالی اسلام نے فتح عطا فرما دے لیکن میرے غلام تو شہید نہ ہو تو شہید بلکہ تو واپس آئیں اور تینوں بخار چڑھے اور اس بخار دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری ملاقات ہوئے پھر ایک غزوہ تبوک دے اندر گئے غزوہ تبوک دے مار کے تو واپس آئے میں جلدی اصل حدیث کمپلیٹ کر کے نا میرے زومے موضوع پتہ کڑا لگا ہوا ہے سرکار دی ختم نبوت او دے تے گل کی تو بغیر یقین کرو ٹھنڈ سانو پیندی ہی نہیں ہے تے میں کہنا میں جلدی حدیث کمپلیٹ ہوئے تے میں آج اپنے موضوع دی طرف تے تسی جلدی بات ساتھ دے کے سن دے ہو اے واپس آ گئے غزوہ تبوک تو جدوں واپس آئے نا تے بخار ہو گیا اس بخار چ فات ہو گئے تے سرکار نے فرمایا میرے سے ابا میرا یار فوت ہو گیا تے جاؤ جا کے قبر کڈو قبر کڈو ہن قبر کڈن واسطے کون گئے سب تو پہلے امیر المومنین امام المتقین خلیفۃ الرسول جانشین مصطفیٰ خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کر دینے اور قبر دے سرانے چراغ لے کے عاشقان دے سردار حضرت بلال حبشی کھڑے ہوئے اے عاشق کھڑے ہوئے تے سرکار تشریف لے آئے جنازہ آ گیا قبر تیار ہو گئی نبی کریم علیہ السلام قبر دے وچ تشریف لے گئے جدوں قبر چ تشریف لے کے گئے نا تے فرمایا ابو بکر انج کرو ہن میرے یار دا جنازہ مینوں عطا کر دیو میرے یار دا جنازہ مینوں دے دیو انہاں جنازہ پکڑایا سرکار نے خود جنازہ قبر دے وچ اتاریا
اگر تسی انہوں جملہ سمجھو نا تو میں بڑی محبت میں ایک جملہ کہاں گا تاکہ تہاڈا سینہ ٹھر جائے. اور یار قبر کڑھاوے بھی سونا, قبر کڑھاوے بھی سونا تے دفناوے بھی سونا تے بند ہون تو بعد وچ آوے بھی. بیٹا کریم کو لبنا ہے سانو, بیٹا کریم کو لبنا ہے شاہ جی سانو. او تسی 1400 سال تو بعد رولے نو پئے ہوئے بھی قبر چ کیویں آ جاندے نے. او پائی اسی تے زندیاں ہی منندے ہم زندیاں دفناوندے بھی نے تے قبر چ آوندے بھی نے. عام جی ایک مثال لے لو سمجھن واسطے. 14ویں دی رات چاند کریا ہوئے نا تے پانی دے کوئی 12 پیالے بھر کے نا چھت تے رکھ دے جتھے اوپر کوئی ہور سایہ سو. تسی دیکھو کہ جویں 14ویں دا چاند پہلے پیالے چ نظر آندا ہے, دوسرے چ بھی ہوئے, تیسرے چ بھی ہوئے, چوتھے چ بھی ہوئے, پنجویں, چھٹے, ستویں, اٹھویں, نویں, 10ویں, 11ویں, 12ویں چ بھی ہوئے. سارے چاند آئے گا. سوال تے ہے نا کہ چاند ایک تے پیالے 12, ایک وقت 12 پیالے چ کیویں. چلو ایک گل ہور سو پیرے پیرا میرے میرا قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گل کر لینے. آپ دا مہینہ بھی چل دے ہیں. آپ دی کوڑے کتنا آیا تھے آج کہنا کہ حضور تسا میرے گھر دعوت دے آمد. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اسی آ جائیں گے. وہ بندہ دعوت دے کے نہ چلا گیا. حضور غوث پاک دعوت دے تشریف لے گئے. سویرے جدوں حلقہ یارانے غوث اعظم لگا نا, جدوں قادری کٹھے ہوئے, ایک کبھی کل پیران بڑی کرم نوازی فرمائی سرکار ساڑھے کر تشریف لے گئے. دوسرے کہنا یار چپ کر, پیر تو ساڑھے کر آئے سی. تیسرا کہنا پیر ساڑھے کر آئے سی. چوتھا کہنا پیر ساڑھے کر آئے سی. پنجواں کہنا پیر ساڑھے کر آئے سی. وہ سارے پیر ساڑھے کر آئے سی. ادھروں میرے تو تیرے پیر تشریف لے آئے. غوث پاک نے فرمایا چپ کرو. اللہ نے علی دے لال میں مقام عطا فرمایا کہ ایک ٹائم دے اندر 70 مقام تے حضور غوث پاک تشریف لے جا سکتے. اگر ایک ٹائم چاہے تو 70 کرن جا کے دعوت کی شرکت فرما سکتا ہے تے اللہ ہی جانے پھر محمد عربی دا مقام کی ہوئے گا. تو ایک ٹائم رو رہے ہیں, تو ایک قبر رو رہے ہیں. اسی کہنے جناب سرکار ہر جگہ تشریف فرمانے, سرکار ہر قبر تشریف لے کے آنے. اچھا ایسے کوئی خبیث النفس اور خبیث العقل اور خبیث العلم انسان نے اے مان لیندے نے کہ ایک ٹائم دے اگر 10 فوجیاں ہونا تو انہاں 10 قبراں دے وچ شیطان ہوندا. اے مان لینا کہ کوئی اعتراض حقیقت بات اے مان لیں گے بھی میرے کوڑے بھی شیطان, اینا کوڑے بھی شیطان, اینا کوڑے بھی شیطان, چکیرے بھی شیطان, سلطان ٹون بھی شیطان, تبیتے بھی شیطان, تروڑا بھی شیطان, ہر جگہ مان لیں گے. تو جدوں باری آئے گی نہیں جی وہ تے سبزے گنبد نہیں, وہ تے مدینے ایتھے نہیں. میں کہا پائی کوئی خدا دا خوف کر. اگر چند چوتھے آسمان سے کھلو کے تھلے روشنی پہنچا سکتا ہے, تھلے سیک پہنچا سکتا ہے, تھلے تپش پہنچا سکتا ہے, یہ مسئلہ سمجھ لا. ایت ہے نا آسمان والا سورج, ایک سورج رب نے بڑھایا نبوت والا, ایک سورج بڑھایا ہے رسالت والا. انہاں دا جسم اطہر مبارک ہے سبز گنبد وچ, انہاں دی نگاہ نبوت ایتھے بھی اور پوری دنیا موجود. اچھا بہرحال میں بات کر رہا ہے سپنے دی جانب آئی ہے. جلدی سرکار نے قبر دے اندر اتاریا, قبر دے اندر لٹایا. سرکار علیہ السلام بار تشریف لے کے آئے. اندر ذرا عاشق سرکار علیہ السلام دا ہونے انتظار کر کہ قبر باندھ ہونے تو بعد بھی سونے نے بیچ آ کے دستگیری فرمانی ہے, کرم فرمانا ہے سرکار نے. وچ بیٹھ کے عاشق کی روح تڑپ کے تکہندی ہوئے گی نا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. یہ تو کرم ہے ان کا, ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں کہ اپنی دفنا کے گئے نے سرکار. عاشق اس قبر دے وچ سرکار دیکھ رہا ہوئے گا بیٹھ کے. میرے دوستو میرے بزرگوں جدوں سرکار قبر دے اندر تشریف لے کے گئے ہون گے تے عاشق ہاتھ جوڑ کے عرض کردا ہوئے گا سونیا تنہائی سی تے اسی تواڈے نال, غزوات سی تے اسی تواڈے نال, بازار سی تے اسی تواڈے نال, مسجد سی تے اسی تواڈے نال, اسی مجمع وچ بھی تواڈے نال, تنہائی وچ بھی تواڈے نال. سونے اج مشکل ویلا ہے, اے قبر دی تنہائی ہے, اے قبر دا اندھیرا ہے. پیارے محبوب یا رسول اللہ اسی ساڈے قبر دے اندر تشریف لے کے آئے ہو. اس قبر نو اللہ تبارک و تعالی نے نور والا نور بنا دیتا ہے. سونے ہن آئے تے ہے ہی ہو, سونے ہن ذرا 2 گھڑی ہور ایتھے آرام فرما دو, ایتھے ذرا 2 گھڑی رک جاؤ. ہاتھ جوڑ کے عرض کردا ہوئے گا عاشق اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے, اتنی بھی جلدی
جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے اتنی بھی جلدی جڑا عاشق چوڑا سرکار میری قبر جان چیسمی ہاتھ بن کے عرض کریے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے ساری عمر گزار کے آئی ہے یہ گھڑی ساری عمر گزار کے آئی ہے یہ ایک حدیث ہوگی پوری آئیے اپنے موضوع کی طرف سرکار ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی جنہ تو میاں محمد بخش دے شعر تے غور دیو آئینی اونچی سبحان اللہ سرکار دی حدیث سے بھی کہہ لے سرکار فرما رہے ہیں میں خاتم النبیین آخری نبی لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں کدی زبان فرما رہی ہے جلے بارے اللہ کا قرآن فرمانا ہے کہ یہ وہ زبان ہے جنی دیر تک رب نہ بولے سنام بولدہ ہی نہیں ہے جن دیر تک وہی ناوے سرکار گفتگو ہی نہیں فرمائی جس زبان سے قیامت دیا نشانیاں تے یقین کر لیا جس زبان سے قبر دے عذاب تے یقین کر لیا جس زبان دعویٰ کیتا ایک عورت متعلق کہ اگر انہیں میرے نال نکاح نہ کیتا تو وہ فلانے دن فوت ہو جائے گا انہوں نے ابا بڑا سخت کیوں نہ آخر نہیں اسی شادی کوئی نہیں کرنی اسی نکاح میرے نال نہیں کرنی اچھا میں صرف مسئلہ سمجھان واسطے مننا تے بڑی دور دی گل ہے اسی کدی سوچ دے بھی نہیں بھی یہ نبی ہے مننا تے بڑی دور دی گل صرف مسئلہ سمجھان واسطے ایتھے اگر مرزے دی شادی ہوتے ایتھے نہ ہوئی او دے منن والے دے نزدیک ہوئے نبی تے اللہ نبیوں نال وعدہ کیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبیوں دی شادی پھر جنت وچ کرے گا انہاں دے منن والے دے قاعدے دے مطابق مرزے دا بیاہ ایتھے نہ ہویا تے مرزا پہنچ گیا کل نوں محشر دے میدان تے مرزے کیا سی اگر میرے نال شادی نہ کیتی تے تساں فلانے دن فوت بھی ہو جانا ہے تے تساں جہنم وچ بھی جانا ہے بڑی توجہ رکھنی تسی میری طرف تو انہاں کیا میرے زیادہ جو کرنا کر لا اصلا نہ تے کڑی دینی ہے تے نہ سی شادی کرنی پاویں اسی جنت جاتے جائیے پر تیرے نہ سی بیاہ نہیں کرنا مرزے دے منن والے دے مطابق وہ کڑی والے کتنے جان گے مسئلہ سناونا نہیں پائی میرے جان میں تانوں مسئلہ سمجھاونا ہے تے مسئلے نوں ذرا توجہ نہ تسی ہاں جی سمجھ آوے تو بولنا ہے مرزے دے منن والے دے مطابق اگر انہاں نکاح نہ کیتا تو کتھے جان گے جہنم تے شاہ جی ہن یہ جملہ تہاڈی نظر کہ مرزے ہونی پہنچ جان محشر دے میدان تے دے منن والے دے نزدیک ہن مرزے دا بیاہ ہوے اوتھے تے مرزے ہونی شاہ جی برات کتے لے کے جان گے کتھے بولو کتھے لے کے جانے برات جہنم عبدالرحمن شاہ جی تے جے اوتھے سو رہے ہیں ایک کہتا بھی اسی جوائی کا رکھنا ہے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی بات اے دا معیار کتنی دلیلہ ہو گیا چار تے ہون سنو چاراں دا ایک باری ذرا مدوں رکھ کے رد تے پھر آؤ اپنی گل کے پہلے تے انہیں پینشن کھاتی دادے میرے تے تیرے نبی لجپال دے بارے اپنی کتابہ چلے لکھتا ہے کہ اصل محمد میں نہ دکھاواں تے زبان کٹن دا جناب علی تو انہوں حق کے پھر کہنے اصل مدوی علیہ عزب اللہ میں ہی جڑا بندہ اپنے بارے ایک ہوئے دادے دی پینشن میں لوٹ کے کھا جاوے تسی میں نو دسو او ذات محمد پاک دا مقابلہ ہو سکتا ہے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی کتھے ہو اور شاندہ راہی او کتھے کوڑے دان توں اور توں گلنا کریں سرکار دے بارے
اے تے پینشن گیا کھات میرے تیرے نبی کی فرماندے نے سرکار فرماندے نے ایک جنازہ پڑھن گے میرے تو تیرے نبی لجپال سرکار نے اینج کر کے چہرے تو نقاب ہٹایا سرکار پیچھے مڑے آئے سرکار فرمایا میرے صحابہ اے دا جنازہ میں نہیں پڑھنا عرض کی تھی سنیا کیوں فرمایا اے دے زندگی قرضہ باقی ہے جنی دیر تک قرضہ ادا نہیں ہوئے گا میں محمد عربی جنازہ نہیں پڑھانا گا او یار محمد عربی تے کسے دا قرضہ نہ رہن دے اور ربیع الاول لانتی تے لوکاں دی پینشن کھائی جانا ہے اس بات کو سمجھو اس بات کو سمجھو کردار کے ساتھ مقابلہ کن کے ساتھ محمد عربی کے ساتھ اور ادھر دوسری بات چوڑ لین جان تے پال رون لے آن اتنی عقل کم کر دی ہوئے تے سن میرے رسول دا مقام اور حضرت موسیٰ دا ایک گل کسی جملہ سنے ہوئے قرآن چا اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ پاک اینج کر کے بغل چاہتے کھڑتے بار کھڑتے اللہ پاک کو ساتھنوں روشن کر دیندہ سی اللہ پاک کو ساتھوں کی کر دیندہ سی روشن کر دیندہ سی مولا کائنات مولا مرتضی مشکل کشا شیر خدا علاتا حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآلہ السلام آپ کھڑے نے بازار دے آ رہے تے آپ دے منکرہ نے نا ایک منگن والے نے کہنے لگے وہ سامنے علی کھڑا ہے وہ دے کوڑ جاؤ تے جا کے علی کوڑو منگڑو تو انہوں کی دیندہ ہے اسی امیرہ مازلہ استغفر اللہ علی دا غریب ہے وہ کو کچھ نہیں ہے وہ دے کوڑ جا نبت مولا علی پاک دے مانگ سی گٹک خجور دی مولا علی پاک گٹک خجور تنابر فرما کے نا گٹک مو دے اندر سی آتے وہ بندہ آیا تھا آگے کہنا گا جی اللہ دے نام تے کچھ دیو مولا علی سرکار نے گٹک کٹی تے کڑ کر رکھ دیتی اس بندے دے ہاتھ رکھ کے نہ موٹھ میچ کے فرمایا موٹھ ایتھے نہیں کھلنی جنہ تینوں پیجے آئے نا وہ اتھے جا کے کھلنی ہے پچھلے بھی کہلو سبحان اللہ کیا گٹک موٹھ جڑی ہے نا اتھے جا کے کھلنی ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی وہ موٹھ بند کر کے اور واپس لے کے اتھے آیا انہوں نے پوچھا جی دسو تم علی نے کی دیتا موٹھ جس ٹائم کھولی نا انہوں نے آکھا علی نے میں نے دیتا رکھی تے مولا علی گٹک سی تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوہی سونے دے درہم کے دینار بنا دیتے سی اور یار علی خالی گٹک بھی سنو دوے موٹھ بند کر کے او سونا دے درہم دینار بن جائے کہ ذرا سوچ محمد عربی جیبا چاڑے جے محمد عربی جیب چاڑتے ڈالے تو پھر رب کی مقام عطا فرمائے گا اور دیکھ محمد عربی دا مقام اور دیکھ جا کے اپنے لعنتی دا مقام مقابلہ کردہ ہے سرکار نا اور یاد رکھنا میرے دوستوں میرے بزرگوں ختم نبوت سجان والے ہو اگر خادم رجوی صاحب میں کوئی بندہ برا کوئے تو میں تو جرم ایک کے میں اعلیٰ لیلہ میں سمجھ جانا انہوں نے کس وجہ تو جرم دار ٹھہرایا جانا ہے کس وجہ تو بکواس کی پسندی انہوں نے ذات دے بارے کہ جناب علی انہوں نے سرکار دی نبوت بڑا کام کیتا ہے سرکار دی نبوت بڑا کام کیتا ہے اے بابا جی انہوں نے پوڑس لین واسے ہی آپ دے کرو مسجد دے سامنے انہوں سیڑھیاں جا رہی ہیں جنہیں زیارت کی ہو تو ہم دس دیں گے بابا جی دے مکان تو بابا جی نے اٹھایا تے پوڑیاں تے گسیٹ دے وہاں تھلے لے کے پولیس والے بابا جی تے خادم رضوی صاحب نے ایب کر کے چہرہ کر کے فرمان لگے او پولیس والے ہو یہ جنہ دے پیچھے لگ کے تسی مینوں گسیٹ رہے ہو نا ہن جملہ سنا ذرا توجہ نا جنہ پیچھے لگ کے تسی مینوں گسیٹ رہے ہو پتہ نہیں ہو بیک بھی رہے نہیں بیک پتہ نہیں وہ دیکھ دا کہ نہیں دیکھ دا لیکن یاد رکھنا تسی اسی دے پیچھے لاکے مینوں گھسیٹ رہے ہو پتہ نہیں ہوتا کہ خبر رکھ دا کہ نہیں رکھ دا لیکن جدے پیچھے مینوں تسی گھسیٹ رہے ہو یاد رکھنا محمد عربی میرے حال تو واقف ہے محمد عربی میرے حال تو واقف ہے اے بابا جی دا جرم ہے انہوں نے سرکار دی نبوت پیرا دیتا یہ جرم ہے اگر یہ جرم ہے تو یاد رکھنا یہ جرم دے حراشک کرے گا کنیا کو روکو گے اور کنیا نو مارو گے کنیا نو ٹکو گے میں کہنا چاہنا گا توڑے بابا کے دوہر توڑے توسل دینار حکومت پاکستان نو ہوش دے نہ کھلانے چاہیے کہ جناب علی یاد رکھنا تسی بے شک ممبرہ تو علماء نو اتارو تسی بزار جو علماء نو اٹھا کے لے جا کے جیلہ جیلہ ڈک دے ہو اور یاد رکھنا ساڑھے جسم دے ٹکڑے کر دیو سانو پھنسیاں دے دیو سانو شل مار دیو ساڑھے سے ڈٹا چارج کرو یاد رکھنا ہر چیز سے کمپرومائز ہو سکتا ہے محمد نبوت کدی کمپرومائز نہیں
آج بھی کہنے ہیں کل بھی کہیں گے تاجدار ختم نبوت، آج بھی کہنے ہیں کل بھی کہیں گے تاجدار ختم نبوت۔ ساڑی زبان کٹ دی کٹ جائے، جسم دے ٹکڑے ہو جائے، ساڑے بچے نصیبہ کرنا تے بے شک کر دیو، ساڑے گھرانوں جلانا تے جلا دیو، لیکن یاد رکھنا اگر اس ملک پاکستان دے اندر سرزمین اسلام آباد تھے کچھ لڑکیاں نکل کے، کچھ عورتوں بے حیا نکل کے اے نعرہ لان میرا جسم تے میری مرضی، اگر اے نعرہ لگ سکتا ہے تے یاد رکھنا ایسے محفلوں دے وچ، ایسے ممبراں تے، ایسے چوکاں دے وچ، ایسے مسجداں دے وچ، ایسے مسجداں دے سپیکراں تے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ بھی لگ سکتا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ اگر پاکستان کی سرزمین پہ اپنے جسم کی نمائش کے لیے نعرہ لگایا جا سکتا ہے میرا جسم میری مرضی، اگر پاکستان کی سرزمین پہ نعرہ لگایا جا سکتا ہے اسرائیل زندہ باد کا، اگر پاکستان کی سرزمین پہ مسلم لیگ کے نعرے لگ سکتے ہیں، پیپل پارٹی کے نعرے لگ سکتے ہیں، پی ٹی آئی کے نعرے لگ سکتے ہیں، تے محمد عربی دے دین دا نعرہ بھی لگ سکتا ہے۔ اچھی بولو ذرا، آیا 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 آیا، سرکار کی نبوت کا نعرہ لگ سکتا ہے۔ یاد رکھنا تمہیں ڈالر مبارک، تمہیں جناب علی جرمنی اور برطانیہ کے ویزے مبارک، تمہیں ان کی لڑکیوں کے رشتے مبارک، اور ہمیں محمد عربی کی نبوت مبارک ہے۔ ہمارا دامن ان کے ساتھ وابستہ ہے جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے گرے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ یہ نظریہ ہے ہمارا، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ ختم نبوت کی بات کرنی ہے تو سنو پھر ایک بات اور، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کا ترجمہ کر، لا الہ نہیں کوئی عبادت کے لائق، الا اللہ، اللہ حرف استثناء ہے، الا اللہ مگر اللہ، صرف اللہ اللہ کے لائق ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ کوئی نہیں کہتا کہ تھے، یہ کہتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ہم کہتے ہیں آدم آئے تھے، عیسیٰ آئے تھے، موسیٰ آئے تھے، جناب علی داؤد آئے تھے، یعقوب آئے تھے، یوسف آئے تھے، سارے نبی آئے تھے، لیکن آج بھی کہتے ہیں محمد ہمارے نبی ہیں۔ جب سرکار ہیں تو ان کی نبوت کے اندر کسی دوسرے نبی کے آنے کی گنجائش نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ ایک معنوی طور پہ وہ آپ کو پھر ایک دھوکہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ختم النبیین کے اندر جو لفظ خاتم ہے اس کا معنی ہے مہر، جس طرح آپ پہلے اس بارے کے اندر پڑھتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں۔ تو یہاں پر معنی کرتے ہو مہر، تو ختم النبیین پہ جا کے معنی کر دیتے ہو جناب آخری۔ اے توڑی سانو سمجھ نہیں آدھی مسلمانہ دی، قادیانی تھے بھی ڈنڈی مارے گا، یاد رکھنا۔ وہ مانا مور کر دائنا تو انہوں کرن دیو، ان کے آجا مدان دیں، جمانا موری ہے نا تو سونے کی دلیل۔ ایک خاتم کا مانا ہوندہ ہے انگیشتری، انگوٹھی جو تسی ناز کٹو نا کہ خالی جڑی کھلے ہوندی ہے انہوں کہندے انگیشتری، اور انہوں عربی زبان سے خاتم کیا جاندہ ہے۔ او دے ناگ لگ گئے تو پھر بن دیئے انگوٹھی، پھر انگوٹھی جا کے مکمل ہوندی ہے۔ اسی کہنے قادیانی ہو، یاد رکھنا جملہ، تسی خاتم مانا مور کرو، جیسی تاکہ دسنا چاہتے ہیں کہ میرے تے ساڑے سارے دل جپال نبی حدیث پاکے سرکار رشاد فرمانے نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک محل تیار کیتا، اس محل دی ایک ایٹ باقی سی، لوگ اس محل کو دیکھ دے، اس محل دی زیارت کر دے، اور زیارت کر کے کہنے محل بڑا سونا ہے، محل بڑا پیارا ہے، لیکن ایک ایٹ نہیں لگی ہے۔ اس ایک ایٹ نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی نو لا کے اللہ نے مقام نبوت نو پورا دیتا ہے۔ اللہ نے نبوت مقام
پورا کر دیتا ہے. ایک تے ہوگی ایک گل ہن دوسری سن لو. اگر مانا لے انگوٹھی اگلی دلیلے اگر خاتم دا مانا مور ہے انگوٹھی ہے تو سن پھر اسی کہنے ہیں کہ جتنی انگوٹھی ہے نا ساری نگ تو بنا اے اگر خاتم ہے تے مور ہے تے انجیل ہے جو سارے نبی اکٹھے ہوئے نہیں تے انگوٹھی ہونی دیر تک پوری نہیں ہونی جنی دیر تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نگ نہ لگا. سرکار نے لگ کے نگ لا کے مور لا کے دس دیتا کہ میرے تو بعد لا نبی آبادی کوئی نبی نہیں آ سکتا. او یار جڑا سنا کھوے کہ جناب علی میرے تو بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا تے دوسری سائٹ سے جم دیا جھوٹ بولدا ہوئے کہ یقین صادق الامین دا کرنا ہے یا تجالی قادیانی دا کرنا صادق الامین دا کرنا ہے. لگ رہا ہے ٹائم زیادہ ہو گیا جڑا تسی بول دے نہیں یا تے پھر موضوع کوئی اوکھا سی شروع کر لے تسی تا نہیں بول رہے انجی ہے بولیو موضوع اوکھا ہے جی ختم نبوت دا موضوع ہے یار. اے مینوں عرفان بھائی آکھیا جی ساڈا تحریکی پروگرام ہے تے تحریک دے حوالے نال لازم تسی گلاں کرنیاں نے اسی او چھیڑیاں ہوئیاں نے تے ہن تسی زندہ ہون دا ثبوت دو تاکہ ختم نبوت تے بولو پتہ چلے کہ سرکار دی نبوت بیٹھی کتنا سننے تے زیادہ تہاڈا وقت نہیں لینا صرف 2-3 گلاں دے اندر سمیٹ دیندے ہیں. میں بات کر رہا سی سرکار دے آخری نبی ہون دا. ایک میں جملہ عرض کراں گا سید بادشاہ بیٹھے نے تے ہن تسی نانا انصاف کیتا تے یقین کرو بڑی زیادتی ہو جائے گی. سید پاک بیٹھ چہرہ ادھر کر کے عرض کرنا شاہ جی جدوں سیداں دے وچ جدوں سیداں دے وچ کوئی نبی نہیں آیا اور نہ آ سکتا ہوں سرکار تو جدوں سرکار تو بعد سیداں چ کوئی نبی نہیں آ سکتا تے قادیانیاں چ کتھوں آ سکتا. واہ 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 اچھی گل ہو یار سبحان اللہ اچھی بولو سبحان اللہ. مولا علی پاک دی کتنی شان لا فتح الا علی لا صاحب اللہ ذوالفقار جدو اتنی بڑی شانہ میں مالک علی نے نہیں کہا بھی میں نبی ہوں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دا کتنا مقام انہوں نے فرمایا بھی میں نبی ہوں تے جڑے کول رہندے رہے انتقال تو بعد ہن بھی کول نے او یار انہوں نے آکھیا میں نبی اے 1400 سال بعد کہانیاں کھڑا کدھروں نبی بن کے آ سکتا ہے. اور ساڑھے علماء نے بڑی ایک پیاری مثال دی ہے یہ صرف تواڈے ذوق واسطے سنا لگا تسی پہلے سنی ہونی ہے کہ موٹر وے تے سفر کرو نا تے گڈی دیاں اگلیاں نے 2 لائٹاں اگر ایک لائٹ خراب ہوئے تے شاہ جی اسے چلان کر دیتا جائے کہ حضرت صاحب گڈی واپس لے کے چڑھن نہیں دیندے لو جی ایک گواہی پہ گئی ہے بھی چڑھن ہی نہیں دیندے موٹر وے دے انٹرچینج کیوں جی تواڈی موٹر سائیکل دی ایک آنکھ خراب ہے او دی ایک آنکھ کانی ہے اس کر کے نہیں جا سکتا. او گڈی دی ایک آنکھ خراب ہوئے تے موٹر وے تے نہیں چڑھن دیندے او تسی کانے خبیثو نبی مان کے بیٹھ گئے ہو یار نبی تے سونا ہوئے او بیٹھا مدینے ہوئے تے پوری کائنات میں ملاحظہ فرما رہا ہے. سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں بلغ العلا کشف جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ. اور بابا رضوی دا جنازہ پڑھنے والے ہو مبارک دے مستحق کو کتنی دیر تک جنازہ تاخیر ہوئی لیٹ ہویا. او مولوی جڑے مولوی سٹیج 2 منٹ نہیں ٹکے ساڈا ٹائم ہو گیا اسی اگے جانا وہ بھی ہاتھ بن کے کھڑے نے اسی جنازہ پڑھن گئے تو کسی نے کر کے ماڑا جا تسی کدھر کھڑے ہو میں فتح 2 منٹ نہیں بیندے نہیں یا جے تھے کھڑے ہو او جی اسی بھی اپنی بخشش کرواؤن واسطے آئے ہیں.
کئی جنازے پڑھی دینے جنازے والے دی بخشش واسطے تے کئی جنازے پڑھی دینے اپنی بخشش کروانے واسطے. اور میرا دوست میرے گفتگو ختم کمپلیٹ صرف آخری جملے تے گفتگو کو سمیٹ رہے ہیں. اس دھرتی اور اس پاکستان دی سرزمین تے آن والے ہو حضرت غازی المدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جسم دفن کرنے واسطے قبر چ اتاریا جا رہا سی. تیرے تے میرے اس پاکستان دی سردی دے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اتار رہے ہیں. اس سید بادشاہ نے اپنی پگڑی اتار کے تے جناب حضرت غازی علم الدین شہید دے پیراں تے رکھ دیتی. اور یہی مقام یہی صرف میرے تیرے بابے رضوی نے نہیں کیتا کہ جیسے غازی ممتاز قادری دے بدن چو روح چلا ہوئی آپ دا لاشا مبارک آپ دا جسے خاکی کر دے اندر آیا تے بابے نے اپنی عزت اتار کے پیراں دے وچ رکھ دیتی. اسی پوچھنا چاہنے ہیں کہ جناب کیوں کر رہے ہو اے تسی سارا معاملہ اے شاہی اے تسی پیر کیوں چوم رہے ہو غازی المدین شہید ہے اے بابا جی تسی اپنی پاک اتار کے انہاں دے پیر رچ کیوں رکھیے. کہ جواب ایک کیا نہ دنیا دارو اس دنیا دے اندر صرف عزت ہوتی ہوگی جڑا محمد عربی دا بن کر رہے گا. جڑا محمد عربی دا بن کے رہے گا جڑا سرکار دا نہیں وہ کوئی بھی ہوئے ساڑھا کچھ نہیں لگتا. عقیدہ اور نظریہ رکھو تیرے دشمنان دشمنی میرا ہر سجن تیرے واسطے میرے سونے امن مونیا میرا ہر سخن تیرے واسطے. حضرت غازی المدین شہید میں دفنایا جا رہا. علامہ اقبال کی بارگاہ چلا کے جانا ہے صرف تو تے مقصد پورا کر کے گفتگو نو سمیٹ دینا ہے. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ قبر اتارے نے فوراً بار تشریف لے گیا ہے اور چیخ ماری. لوگاں پوچھا شاہ جی خیریت ہے شاہ جی کی ہویا کی معاملہ ہے. آپ ارشاد فرما لگے ساری عمر ننگے یہ کی عرض کر دیا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. آج جدو میں سرکار دے جناب علی اے حضرت غازی علم الدین شہید نو قبر دے وچ اتارن واسطے مزار دے اندر گیا تے میں جا کے جس ٹائم کفن دے بند کھولے تے بند کھول کے غازی علم الدین شہید دے کھنچ گیا. میں کہا غازی میں ایتھے تک تینوں پہنچان لی ڈیوٹی دیتی سی تینوں قبر دے وچ اتار دیتا لیکن میری التجا مندا جائیں میری التجا مندا جائیں. علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماندے نے کہ قبر چ اتر کے کھن دے وچ جس ٹائم آکھیا کہ ایک التجا ہے کہ ساری عمر ہو گئی ساری عمر التجا کر دے رہے سونیا مل جاؤ. آج جا دیا کھن دے اندر کہہ دینا میں سرکار دی ایک بارگاہ دے وچ التجا پیش کرنا چاہنا تے میں تواڈے کھن چ کہہ رہا جدوں سرکار دی بارگاہ جاؤ تے جا کے میرا پیغام پہنچا دینا. غازی علم الدین شہید دی قبر دے اندر جدوں اتنی گل کیتی علامہ صاحب پر تشریف لے کے آ گئے. علامہ اقبال لوگوں نے پوچھا ہویا کی ہے باہر کیوں آئے ہو تے کہنے لگے جدوں میں غازی علم الدین شہید ہے کان چ کہہ رہا سی نا بھی میرا پیغام مدینے دے والی نو پہنچائی تے غازی علم الدین شہید نے